اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک ایسے سانحے کے بارے میں جسے ہم سانحہ پکا قلعہ آپریشن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سانحہ پکا قلعہ آپریشن 26-27 مئی 1990۔ سانحہ پکا قلعہ آپریشن ایک ایسا سانحہ ہے جو نہ صرف حیدرآباد بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے سانحات میں شمار ہوتا ہے، جس میں 100 سے زائد معصوم و بے گناہ مہاجر شہید ہوئے تھے جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ حیدرآباد کے پکا قلعہ میں یہ آپریشن 26 اور 27 مئی 1990 کو ہوا۔ اس وقت پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ ملک کی وزیر اعظم تھی اور آفتاب شعبان میرانی سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے۔ یہ پکا قلعہ آپریشن کیا تھا، کیوں کیا گیا تھا، ہمیں اس کے پس منظر کو سمجھنا ہوگا تاکہ آج کی نئی نسل اور اس کے بعد آنے والی نئی نسلوں کو معلوم ہو سکے کہ آخر یہ آپریشن کیا تھا۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب 1988 میں ہونے والے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی، معمولی سی اکثریت، اور وزارت عظمیٰ کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو NQM نے، جو اس وقت بانی و قائد جناب الطاف حسین کی قیادت میں مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے جدوجہد کر رہی تھی، اس نے سندھ میں مہاجروں اور سندھیوں کو قریب لانے اور سندھ میں اتحاد و یکجہتی کے قیام کے لیے بے نظیر بھٹو کی غیر مشروط حمایت کی۔ NQM کی حمایت سے بے نظیر بھٹو صاحبہ ملک کی وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ NQM نے مہاجروں کے حقوق کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت ایک 59 نکاتی تحریری معاہدہ کیا جسے معاہدہ کراچی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی جو جمہوریت پسند ہونے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن در حقیقت وہ ایک نسل پرست اور متعصب جماعت ہے، اس کے اقدامات سے یہ ثابت ہے۔ پیپلز پارٹی نے معاہدہ کراچی کے کسی ایک نقطے پر بھی عمل نہیں کیا جبکہ یہ تحریری معاہدہ تھا۔ NQM نے بہت احتجاج کیے، بہت نشاندہی کی، لیکن پیپلز پارٹی نے کوئی عمل نہیں کیا۔ بالآخر NQM نے اکتوبر 1989 میں پیپلز پارٹی سے اپنا اتحاد ختم کر دیا اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، جو اس کا جمہوری حق تھا۔ پیپلز پارٹی نے NQM کو اس بات کی سزا دینے کے لیے اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دی۔ کراچی میں ایک طرف NQM کے کارکنوں پر جھوٹے مقدمات بنائے جانے لگے، دوسری جانب پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں کی جانب سے NQM کے کارکنوں کو اغوا کر کے ان پر تشدد کیا جانے لگا، انہیں قتل کیا جانے لگا۔ شہر کے تعلیمی اداروں میں پیپلز پارٹی کی تنظیم PSF یعنی پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے دہشت گردوں کی جانب سے NQM کی طلبہ تنظیم آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یعنی APMSO کے کارکنوں پر حملے کیے جانے لگے، ان پر تشدد کیا جانے لگا۔ کارکنوں کو اغوا کر کے انہیں پیپلز پارٹی کے ٹارچر سیلوں میں لے جا کر تشدد کیا جانے لگا۔ NQM نے ان زیادتیوں کے خلاف کراچی میں، حیدرآباد میں ان مظالم کے واقعات پر احتجاج کیا، لیکن NQM کے کارکنوں اور عوام پر پیپلز پارٹی کی حکومت کے یہ مظالم دن بدن بڑھتے گئے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے ظلم کا دائرہ بڑھاتے ہوئے سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے مہاجر عوام کو NQM کی حمایت کی سزا دینے کا ایک گھناؤنا منصوبہ بنایا۔ حیدرآباد شروع سے ہی NQM کا قلعہ رہا ہے، الطاف بھائی کے چاہنے والوں کا شہر رہا ہے، آج بھی ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے
حیدرآباد میں ایک آپریشن کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس سلسلے میں 25 مئی 1990 کو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا، جس میں اس آپریشن کو کس طرح کرنا ہے اس حوالے سے بڑے اہم فیصلے کیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ حیدرآباد کے پکا قلعہ میں جرائم پیشہ افراد رہتے ہیں اور وہاں بڑا ناجائز اسلحہ ہے، تو اس کے لیے وہاں پر کارروائی کی جائے گی۔ پکا قلعہ حیدرآباد کا وہ علاقہ ہے جو ایک قدیم قلعے پر مشتمل ہے اور جس کی تمام تر آبادی جو ہے وہ مہاجروں پر مشتمل ہے، جو ایم کیو ایم کے قیام کے بعد سے ہی ایم کیو ایم کی بھرپور حامی ہے، اس کی ووٹرز ہے، سپورٹرز ہے۔ بے نظیر بھٹو کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس کے 24 گھنٹے کے بعد حیدرآباد کے پکا قلعہ میں ایک آپریشن شروع کر دیا گیا۔ پکا قلعہ میں اس آپریشن کے لیے بے نظیر بھٹو حکومت نے نہ صرف حیدرآباد کی پولیس بلکہ کراچی سے اور اندرون سندھ کے مختلف شہروں سے ہزاروں کی تعداد میں پولیس نفری کو حیدرآباد طلب کیا۔ اس دور میں پولیس کے کمانڈوز پر مشتمل 2 فورس ہوا کرتی تھی، ایک تھی ایگل اسکواڈ اور دوسری تھی ریپڈ اسکواڈ۔ ان دونوں فورسز کے تمام کمانڈوز کو بھی کراچی سے حیدرآباد بلایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود پکا قلعہ اور حیدرآباد کے عوام نے دیکھا اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس آپریشن کرنے والی فورس میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو پولیس کی یونیفارم میں تھے، جو پولیس سے نہیں تھے، جو جیسے کچے کے ڈاکو ہوتے اس طرح کے ڈاکو تھے جو اندرون سندھ سے لائے گئے پولیس کی وردیاں پہنا کر، انہیں بھی اس آپریشن کرنے والی فورس میں استعمال کیا گیا۔ 26 مئی 1990 کو پولیس کی سینکڑوں موبائلوں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں سوار ہزاروں پولیس کمانڈوز اور پولیس کی وردیاں پہنے جرائم پیشہ افراد اور ڈاکوؤں پر مشتمل اس مسلح فورس کی جانب سے حیدرآباد کے پکا قلعہ پر باقاعدہ لشکر کشی کی گئی۔ یہ پوری فورس، یہ پورا لشکر جدید اور خودکار ہتھیاروں سے مسلح تھا، اور آپریشن کے آغاز میں ہی حکومت کے بے نظیر حکومت کے بنائے گئے منصوبے کے تحت پورے پکا قلعہ کا محاصرہ کیا گیا، علاقے کی بجلی کاٹی گئی، گیس کی سپلائی بند کر دی گئی، اور وہاں ایک ٹنکی تھی جس سے پکا قلعہ کو پانی فراہم کیا جاتا تھا، تو اس فورس نے اس ٹنکی پر چڑھ کر اس بڑی ٹنکی کو قبضے میں لے کر پکا قلعہ کے علاقے کو پانی کی فراہمی بھی بند کر دی۔ پانی بند، بجلی بند، گیس بند، اور پھر پکا قلعہ پر حملہ کیا گیا، گھروں پر یرغمال کی گئی، تلاشی کے نام پر پکا قلعہ کے گھر گھر جا کر حملے کر کے وہاں لوٹ مار کی گئی، زیورات لوٹے گئے، قیمتی سامان لوٹا گیا، اور تلاشی کے دوران مہاجر ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کی گئی، دکانوں کو لوٹا گیا، اور جو بھی پکا قلعہ کا جو بھی مکین اس ظلم و بربریت کے خلاف سامنے آیا اس پر بے درے گولیاں چلائی گئی۔ شفاق پولیس کمانڈوز نے نہ صرف پکا قلعہ میں ہی کیا بلکہ وہاں پر جو مساجد تھیں ان مساجد میں بھی جوتوں سمیت داخل ہوئے، ان مساجد کی بے حرمتی کی، مساجد کے میناروں پر اپنی پوزیشنیں لے کر وہاں سے پکا قلعہ کے معصوم مکینوں پر گولیاں چلائیں، جس سے کئی افراد شہید ہوئے۔ علاقے کے لوگوں کے مطابق یہ پولیس اہلکار رات بھر ان مساجد میں جب پوزیشنیں لیے رہے وہاں شرابیں پیتے رہے۔ اس حملہ آور پولیس نے بلدیہ حیدرآباد کے علاقے سے مہلکہ مسجد اقصی اور جامعہ مسجد پھلیلی پر قبضہ کیا، اس کے میناروں سے لوگوں کے گھروں پر چھتوں پر گولیاں چلائیں۔ ان وحشی پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے
وہاں جو سرفراز کالونی ہے اس کی ایک مسجد کے کچھ حصے شہید ہوئے اور اس علاقے کی دیگر مساجد کے بھی بعض حصے شہید ہوئے کیونکہ جدید ہتھیار ان سے فائرنگ کر رہے تھے۔ پورے علاقے کا محاصرہ اس قدر سخت تھا کہ پکا قلعہ کے کسی بھی مکین کو علاقے سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، گھروں تک سے نکلنے تک کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ پولیس کی وحشیانہ فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے معصوم مہاجروں کی لاشیں اٹھانے اور زخمیوں کو اسپتال لے جانے تک کی اجازت نہیں تھی۔ اس قدر یہ سخت محاصرہ تھا۔ بجلی بند تھی اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں سخت تاریکی تھی۔ رات میں بھی پکا قلعہ کے معصوم مہاجر عوام پر مظالم ڈھائے جاتے رہے۔ 26 مئی کو رات بھر وحشت و بربریت کا یہ کھیل جاری رہا۔ جب دوسرا دن ہوا، 27 مئی شروع ہوئی، تو پکا قلعے کی معصوم مظلوم مہاجر مائیں بہنیں اس ظلم و بربریت کے خلاف اپنے سروں پر قرآن مجید اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں پاکستان کے جھنڈے لے کر باہر آئیں۔ انہوں نے آپریشن کرنے والے ان شفاق پولیس اہلکاروں کو دعائیاں دی، انہیں قرآن مجید کے اور اللہ رسول کے واسطے دیے، ان سے فریادیں کی کہ خدا را یہ آپریشن روک دو، یہ ظلم بند کر دو، یہاں کوئی جرائم پیش افراد نہیں رہتے۔ لیکن ظالم پولیس اہلکاروں پر قرآن مجید، اللہ رسول کے واسطوں اور مظلوم مہاجر ماؤں بہنوں کی ان فریادوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ظالموں نے پکا قلعہ کی ان معصوم ماؤں بہنوں کے سروں اور سینوں کے باقاعدہ نشانے لے لے کر ان پر گولیاں برسائیں۔ درندہ صفت پولیس کی اس وحشیانہ فائرنگ سے درجنوں مہاجر مائیں بہنیں موقع پر ہی شہید ہوئی، سینکڑوں زخمی ہوئے، اور پولیس کی ان فائرنگ سے قرآن مجید جو تھے ان ماؤں بہنوں کے ہاتھوں میں، ان کے سروں پر، وہ بھی شہید ہوئے۔ آپریشن کے نام پر پکا قلعہ میں بے نظیر حکومت کا یہ ظلم و بربریت اسی پر ختم نہیں ہوا، بلکہ جو خواتین، بزرگ، نوجوان اور بچے پولیس کی اس وحشیانہ فائرنگ سے شہید ہوئے تھے، ان کی لاشیں تک اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جو زخمی تھے انہیں اسپتال لے جانے تک کی اجازت نہیں دی، وہ زخمی وہیں پڑے تڑپتے رہے۔ ایک نوجوان اپنی زخمی بہن کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو ظالم و شفاق پولیس اہلکاروں نے اس معصوم نوجوان پر بھی گولیاں چلائیں اور وہ بھی شدید زخمی ہوا۔ پکا قلعہ کے مظلوم مہاجر عوام ظالمانہ آپریشن کے دوران شہید ہونے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کو دفنانے کے لیے قبرستان لے جانا چاہتے تھے، لیکن اس قدر ظلم و بربریت کے بعد بھی پکا قلعہ کا محاصرہ ختم نہیں کیا گیا۔ مجبوراً ان شہیدوں کو پکا قلعہ کے احاطے میں ہی دفنانا پڑا۔ پکا قلعہ کے احاطے میں اس آپریشن کے شہیدوں کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ جو پکا قلعہ آپریشن کے نام پر وہاں پیپلز پارٹی کی بے نظیر حکومت کے وحشیانہ مظالم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 26 اور 27 مئی 1990 یعنی 2 روز تک حیدرآباد کے پکا قلعہ میں جاری رہنے والے اس ظالمانہ آپریشن کے پہلے روز 17 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے، جبکہ دوسرے روز یعنی 27 مئی کو درجنوں خواتین سمیت 50 سے زائد افراد شہید ہوئے، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 200 سے زیادہ تھی۔ اس طرح اس شفاقانہ آپریشن میں پکا قلعہ میں مجموعی طور پر 70 سے زائد معصوم بے گناہ مہاجر شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ یہ آپریشن نہیں
بلکہ آپریشن کے نام پر حیدرآباد کے مہاجروں کا قتل عام تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے حیدرآباد کے مہاجروں کے خون سے ہولی کھیلی تھی، جس نے انگریزوں کے فوج کی جانب سے جلیانوالہ باغ میں معصوم بے گناہ انسانوں جو قتل عام کیا تھا اس واقعے کی یاد تازہ کی۔ اخبارات کے ریکارڈ پر ہے کہ اس پکا قلعہ آپریشن کی منصوبہ بندی کو انتہائی خفیہ رکھا گیا، یہ اخبارات میں رپورٹ ہوا، اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی ہدایت پر اس وقت کے آئی جی سندھ آغا سعادت علی شاہ اور 3 SSP وہ اس کی نگرانی کر رہے تھے، باقی سب کو اس کی اصل جو منصوبہ بندی کی کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس سے لائن رکھا گیا۔ اخبارات میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق اس آپریشن کو براہ راست اسلام آباد سے کنٹرول کیا گیا تھا، یہ بھی اخبارات میں شائع ہوا، اس کی خبریں اخبارات میں شائع ہوئی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے دوران۔ یعنی صاف ہے کہ اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو خود اسلام آباد سے اس آپریشن کو کنٹرول کر رہی تھی، اسی لیے اس آپریشن کے نام پر ہونے والے مظالم کا نہ کوئی نوٹس لیا گیا اور نہ ہی پکا قلعہ کے عوام پر مظالم ڈھانے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی۔ جب پکا قلعہ آپریشن ہوا تو ان دنوں MKM کے بانی و قائد جناب الطاف حسین اپنے ایک آپریشن کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے تھے۔ ان کا آپریشن ہو چکا تھا اور ڈاکٹروں نے انہیں ہدایت کی تھی کہ آپ کچھ روز مکمل آرام کریں، لیکن جیسے ہی قائد علی جناب الطاف حسین کو پکا قلعہ میں ہونے والے اس ظالمانہ آپریشن کی اطلاع ملی تو وہ اپنا آرام چھوڑ کر پاکستان میں MKM کی مرکزی کمیٹی اور حیدرآباد میں پارٹی کے ذمہ داروں سے تفصیلات لینے اور ظلم و جبر کے دوران جو کچھ وہاں پر ہوا اس کی تفصیلات اور اپنے لوگوں کی خبر گیری میں مصروف ہو گئے۔ قائد طریق الطاف حسین نے پکا قلعہ میں ہونے والے اس ظلم و جبر کے خلاف لندن میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ بھی کیا جو اخبارات میں شائع ہوئے۔ قائد طریق الطاف حسین نے اس پکا قلعہ آپریشن کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پکا قلعہ میں معصوم شہریوں کے قتل عام نے جلیانوالہ باغ اور جنرل ڈائر کے مظالم کی یاد تازہ کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اس آپریشن کے ذریعے حیدرآباد کے مہاجر عوام کو سزا دی ہے۔ الطاف بھائی نے اس ظالمانہ آپریشن پر بے نظیر بھٹو کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ جب 26 اور 27 مئی 1990 کو پکا قلعہ آپریشن ہوا تو ان دنوں میں MKM کے مرکز 90 پر تحریک کے شعبہ اطلاعات سے وابستہ تھا اور وہاں تنظیمی خدمات انجام دیتا تھا۔ پکا قلعہ آپریشن ہوا تو مرکز کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ بے نظیر حکومت پکا قلعہ کے ساتھ ساتھ 90 پر بھی کوئی آپریشن شروع کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے، جس کے پیش نظر ہمیں مرکزی کمیٹی کی جانب سے احتیاط کرنے اور کسی بھی قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی گئی۔ لیکن پکا قلعہ میں ڈھائے جانے والے مظالم کی تفصیلات چونکہ اخبارات میں شائع ہو گئی تھی، جس کے بعد کراچی کے عوام میں بھی شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی، جس پر بے نظیر بھٹو کی حکومت دباؤ میں آ گئی۔ یوں 90 پر آپریشن کا منصوبہ جو ہے وہ ٹل گیا۔ پکا قلعہ آپریشن ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حیدرآباد میں ڈھائے جانے والے وحشیانہ ظلم و ستم کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کے زخم آج بھی تازہ ہیں، جو بھلائے نہیں بھولتا۔ جب بھی مئی کا مہینہ آتا ہے اس ظلم کے
زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ یہ المیہ ہے کہ بے گناہ مہاجروں کے قتل اور ریاستی ظلم و بربریت کے اتنے بڑے واقعے کا کہیں کوئی ذکر نہیں کیا جاتا۔ سب لاہور کے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے سانحے کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن سانحہ پکا قلعہ کا کوئی ذکر نہیں کرتا، شاید اس لیے کہ اس آپریشن میں، اس سانحے میں جن کو شہید کیا گیا، جن کی جانیں لی گئیں، وہ مہاجر تھے۔ صرف اور صرف MQM اور قائد طریق الطاف حسین ہی اس سانحہ پکا قلعہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا دن مناتے ہیں، ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے انصاف طلب کرتے ہیں۔ اب پھر مئی کا مہینہ ہے، سانحہ پکا قلعہ کے اس ظلم کی ان یاد تازہ ہو گئی، وہ زخم ہرے ہو گئے ہیں۔ ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پکا قلعہ کے اس جو ظلم کیا گیا آپریشن کے نام پر، اس کے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، اور پکا قلعہ میں ظلم و بربریت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کو انصاف فراہم کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانحہ پکا قلعہ کے شہیدوں کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے، اور انہوں نے جو اپنا خون دیا ہے اس لہو کے صدقے مہاجروں کی اس حقوق کی اس جدوجہد کو، مظلوموں کے حقوق کی اس جدوجہد کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ ہم اپنے ان شہیدوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ جو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابھی یہ سانحہ کے اندر جو پکا قلعہ شہداء جو پارک جس نام سے منسوب ہے، یہ اصل میں پارک نواب مظفر کے نام سے تھا۔ اچھا، ان کا 80 کے اندر جو تھا وفات پائی تھی۔ اچھا، اس کے بعد میں یہ 90 کے اندر یہ واقعہ پیش ہوا ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ المناک واقعہ تھا یہاں کے پکے قلعے کا، رہائشیوں کے ساتھ میں ظلم اور تشدد اور بربریت کی اچھا، جو مثال کہیں پہ نہیں ملے گی جو یہاں پہ ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ واقعہ پیش کیوں آیا تھا؟ یہ اصل میں کسی نے غلط انفارمیشن اوپر کی جانب دی تھی کہ پکے قلعے کے اندر اسلحہ بنتا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر اس کو چاروں طرف سے محاصرہ کر کے اس کا آپریشن کیا گیا، اور اس کے اندر یہ لوگ بیچارے شہداء جو ہیں یہ ناجائز مارے گئے ہماری نظروں میں۔ تو یہ ہے اصل چیز، سمجھے نا، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اچھا، آپ کو وہ سن یاد ہے، وہ دن یاد ہے جس دن یہ واقعہ ہوا تھا؟ یہ 26 اور 27 مئی کی بات ہے۔ اس ٹائم آپ کہاں تھے؟ میں پکے قلعے کے اندر ہی موجود تھا، میں نے تو کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، اور لوگوں نے میرے سامنے اسٹیٹ گن رکھ دی ہے میرے سامنے، جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں اس طریقے سے انہوں نے اسٹیٹ میرے اوپر گن رکھی ہے، میں نے کلمہ تک پڑھ لیا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں پھر ان کے کوئی آفیسر بڑے آ گئے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ ان کو کہاں سے لاؤ؟ انہوں نے بولا ہم نے ان کو گھروں سے نکال کر لے کر آئے ہیں۔ جب ہم کو گھروں سے نکال کے آنے کی بات انہوں نے سنی تو انہوں نے بولا آپ ان کو جانے دو، پھر ہم اپنے گھر میں واپس رہے۔ باقی اس کا پورا محاصرہ کیا، کوئی آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، یعنی کہ 27 گھنٹے تلک گولیوں اور کلاشنوں کی بوچھاڑ کے اندر ہم جیتے رہے 27-28 مئی کو۔ اچھا، حکومت کس کی تھی اس وقت؟ بے نظیر۔ اگر ہم جہاں موجود ہیں نا، یہاں پہ ظلم کی ایک سی داستان رقم کی گئی تھی جس کی مثال پورے پاکستان میں نہیں ملتی۔ اتنا بڑا سانحہ ہے جس کے لوگ بری ہو گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عورتوں نے قرآن پاک لے کے نکلی اور اپنی عزتیں پامال کروائیں۔ اپنی پکے قلعے سے ہم نے تو یہ بھی، میری عمر نہیں ہے اتنی، پر میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ پکے قلعے سے نیچے چھلانگیں ماری عورتوں نے۔ آج تک ایسی عورتیں بھی ہیں جن کے ذہنی توازن گم ہو گئے، پاگل ہو گئی ہیں اسی زیادتی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے۔ تو اس جگہ پہ یہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ، مگر یہ پورے پاکستان کو بتا رہا ہوں کہ اصل میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گردی واقعہ ہوا، جس کا ہم لوگ ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ ہمیں کوئٹہ کے واقعات یاد آتے ہیں، ہمیں اور بھی جگہوں کے واقعات یاد آتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گردی واقعہ یہاں ہوا تھا۔
क्यों हुआ, कौम परस्ती की वजह है या क्या वजह है हमें नहीं पता, मगर यहाँ पे इसके केसों को रीओपन करना चाहिए। इस केसों के लोग बाइज्जत बरी हो गए, जो नामजद थे वो बाइज्जत बरी हो गए।